الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں فیضان شوکت عباسی اور آج میں موجود ہوں پاکستان عوامی قوت کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی قوت کی سیکرٹری انفارمیشن مس شمع منشی۔ آج ان کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، اور بلدیاتی الیکشنز چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، تو ان تمام تر سوالات کا جواب لینے کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں مس شمع منشی کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جس طرح سے میں نے تھوڑا سا آپ کو اسٹڈی کیا کہ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کو بڑی ریکگنائزیشن ملی ہے اوور آل ہر پلیٹ فارم کے اوپر، اس کے حوالے سے اور اپنے جرنی کے حوالے سے اور اپنی کوالیفیکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ اب میرا نام شمع منشی، جیسے کہ آپ ذکر کر چکے ہیں، میرا بیسیکلی تعلق کراچی سے ہے، اور میں نے کراچی سے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، آنرس میں بھی پوزیشن لی الحمدللہ، اور ماسٹرز میں بھی پوزیشنز لی۔ اس کے بعد میں نے 2020 میں، چونکہ میری تعلیم ہے تو 2020 کا جب کووڈ کا ایرا آیا، لیکن یہ کالمس میں شروع سے لکھتی آئی ہوں۔ جب میں کلاس 8 میں تھی تو اور 9th میں تھی تو میرا ایک کالم تھا ڈان اخبار میں، جس کی بیس میں مجھے پوری جو ہے پاکستان سے سلیکٹ کیا گیا، اور پریزیڈنٹ مشرف کے پاس گئی ہوں، ان سے ملاقات کی اپنے اس کالم کے بیس پہ۔ پھر میرے ایک اور کالم چھپا چائلڈ لیبر، تو اس کالم کے بیس پہ مجھے جو ہے BBC ورلڈ والوں نے اپروچ کیا، اور چائلڈ لیبر پہ، اور میری اس کالم چائلڈ لیبر پہ، جو کہ اس زمانے میں آربٹ میگزین تھا، اس آربٹ میگزین میں چھپا تھا، تو اس BBC ورلڈ نے اس پہ ڈاکومنٹری مووی بنائی۔ تو اس طرح میرا سلسلہ چلتا رہا، اور مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ میں اچھا لکھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہے، میرے گرینڈ فادر جو ایکس اٹارنی جنرل آف پاکستان عظیم منشی رہے ہیں، اور میری فیملی کافی ایکٹیو رہی ہے۔ میرے فادر UDL کے پریزیڈنٹ تھے، تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کا بڑا سلسلہ تھا۔ خیر، جب میں یونیورسٹی لیول پہ آئی تو میں نے آنرس میں بھی ماشاء اللہ میں نے پوزیشن لی، اور ماسٹرس میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ شروع سے شوق تھا کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے، نہ صرف پالیٹکس کے میں بلکہ ڈپلومیٹک اس میں بھی، اور ایسی میری کوشش تھی، میری خواہش تھی کہ میں CSS کروں، لیکن زندگی میں کچھ ایسے حالات رہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا یہ خواب تو پورا نہیں کر سکی۔ لیکن پھر جب 2020 کا ایرا آتا ہے اور کووڈ ہوتی ہے دنیا میں، تو اس وقت میں سوچتی ہوں کہ بجائے یہ کہ میں ڈپریشن میں چلی جاؤں، اور دنیا آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں، تو اس وقت آف کورس میں بھی سلیپنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہوئی، اور میں نے جب یہ ریئلائز کیا تو میں نے کہا کہ مجھے آئی ہیو ٹو بیٹل اٹ فار مائی سیلف، کیونکہ میں ایک سنگل پیرنٹ بھی ہوں۔ تو اس وقت مجھے میری بیٹی، میں نے یہ فیل کیا کہ اگر خدا نخواستہ میں سلیپنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو گئی، یا میں ڈپریشن کی طرف چلی گئی اس کووڈ کے حالات کی وجہ سے، تو میرے بیٹی کو لک آفٹر کون کرے گا؟ تو خیر پھر میں نے جو ہے خود ہی چیلنج کیا، اور میں نے کہا کہ ٹیررزم، ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم کی جو ایک ٹرم ہے، اس میں مسلمانوں کو ہم جب ایک دیکھتے ہیں کولڈ وار ایرا کا جب خاتمہ ہوتا ہے، یعنی رشیا اور امریکہ کی جنگ بندی ہوتی ہے، اور سوویت یونین کا وہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا، امریکہ جو ہے ایک دم سے ان مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ ایک رومانس کر رہا ہوتا ہے، سو کالڈ جہادی جو ہے پارٹیز بنا کر، اور وہ جو ہے رشیا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے خاتمے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو چونکہ اپنی آرمز ریس کو اور اپنے ویپنز کی جو انڈسٹری کو فلرش کرنا تھا، تو اب ایک نئے اس کے ساتھ یہ لوگ سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو کس طرح سے لوگوں کو ہم سمجھائیں کہ اصل میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے بہت بروٹل ہے، اس میں آپ کس وقت کون دوست ہے، کس وقت کس کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ تو پھر اس چیز کو میں نے سمجھانے کے لیے وار آف ٹیررزم کے اوپر لکھا، ٹیررزم کو سمجھایا، اور الحمدللہ میری پہلی بک جو ہے پاکستان آرمی کی طرف سے اکنالج ہوئی۔ باجوہ صاحب اس وقت جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، تو وہ الحمدللہ ان کی طرف سے اکنالج ہوئی۔ پھر مجھے ڈپلومیٹک سرکل میں اس کو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ملا، جس سے مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور 2024 میں پاکستان کے کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ سچویشن بہت انسٹیبل تھی اور بہت ہی انسرٹن تھی، تو اس وقت مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے ازمپشنز تھے۔ اس وقت میں نے چیزوں کو جو ہے دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھا، اور میں نے یہ ایویلویٹ کیا کہ جو اب آنے والے کچھ 6 مہینے میں حالات بالکل بدلنے والے ہیں،
اور ہمارے موجودہ جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, ان کی کمان میں دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے. یعنی کہ گلوبل جو پاور ہے وہ پاکستان کے پاس آنے والی ہے, اور پاکستان جو ہے گلوبلی اتنا امپورٹنٹ جو ہے پوزیشن اٹین کرنے والا ہے. اور مجھے جیسے میں نے یہ بات لکھی تھی اپنے بک میں, تو اس وقت حالات بہت ڈفرینٹ تھے پاکستان کی مقامی سطح پہ, لیکن الحمدللہ ودن 3 and 4 months جب ہمارا یہ مارکہ حق ہوا تو بریانی یونیورسٹی, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے ایمرج ہوا گلوبلی. آپ ایک بہت امپورٹنٹ پاور ہے. پھر سر عاصم منیر ہمارے ساتھ 2017 پہ میں نے جو باتیں کی تھی الحمدللہ پوری ہوئی. تو بس یہ ہے کہ ہمیشہ سے میری چوز خواہش ہے پاکستان اور اسلام. تو میں نے اپنی بک میں جو اسلامک فوبیا کو بھی میں نے جو ہے کاؤنٹر کیا ہے, اس کے علاوہ میں نے پاکستان کی امیج کو اور مسلمانوں کی امیج کو وہ جو ہم اصل میں ہیں اور اسلام کیا ہے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. ماشاء اللہ, بہت زبردست. تو یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان عوامی قوت کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, تو آپ کا کراچی سے یہاں تک اسلام آباد آنے کا اور اس پارٹی کو جوائن کرنے کا, اور پھر آپ کو جلدی ہی یہ ڈیزگنیشن بھی پارٹی کی طرف سے ملا, تو اس پارٹی کے حوالے سے اور آپ اپنی ایز اے سیکرٹری اطلاعات وہ بھی بتائیے گا, اور ساتھ پارٹی منشور کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. دیکھیں فیضان, کوئی بھی سفر انسان بغیر اسٹرگل کے نہیں جو ہے کسی منزل تک بھی پہنچ سکتا. ظاہر میری کتاب کی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کافی پڑھی جائے گی, تو اس حوالے سے ہمارے پاکستان عوامی قوت کے چیئرمین خاقان وحید خواجہ صاحب تک بھی یہ چیزیں پہنچی, تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا. جو چیئرمین خاقان وحید خواجہ ہے, ان کی جماعت کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وعدہ نہیں عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے آن بورڈ جب لیا فرسٹ ٹائم, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈم ہم بہت ابھی نیو بورن بیبی جیسا ہوتا ہے, اس طرح ہماری پارٹی ایک نیو بورن بیبی ہے, لیکن ہم پاور کوریڈور میں آئے بغیر ہی پچھلے 18 سال سے پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سن کے مجھے بہت اچنبھا سا ہوا, ایسے کیسے پاسبل کہ ایک بندہ پاور کوریڈور میں نہیں ہے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میڈم ہمارا ایک جو ہے 2023 میں ہمارا ایک ہیلتھ کارڈ آ چکا ہے. تو میں نے کہا مجھے دیکھو یہ پتا تھا ہیلتھ کارڈ کیا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے بریف کیا کہ اس ہیلتھ کارڈ کی بیسس پہ پاکستان بھر کی عوام جو ہے بہت ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جہاں پورے سال مفت علاج کرا سکتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میڈم اکتوبر 2024 میں میرا پروگرام ہو رہا ہے, آپ آئیں اس کو کنڈکٹ کریں اس لانچنگ کو. خیر میں گئی اور میں نے جب دیکھا میں بہت حیران ہوئی. جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو میں نے دیکھا سنا, مجھے خاقان صاحب نے اور میڈم ثانیہ نے کہا کہ آپ ہمیں آبزرو کریں, اگر آپ محسوس کریں کہ ہاں ہم صحیح ہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں, تو یو آر مور دین ویلکم ٹو جوائن اس. میرے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کہ میرا پوری فیملی کراچی میں رہتی ہے, میں کراچی بیسڈ ہوں اور میری فیملی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے. تو میں فیملی کو چھوڑ کے ایک کورس اور ایک مشن کے ساتھ جڑنے جا رہی ہوں, اور میری لائف بالکل چینج ہونے جا رہی ہے. اینی وے میں الحمدللہ میں نے کافی آبزرو کیا 3-4 مہینے, اور پھر میں نے کلاس کہا کہ نہیں, ناؤ از دا ٹائم ٹو ایکسپٹ دا چیلنج. اور میں خاقان وحید خواجہ صاحب میں جنوری 2025 میں نے جوائن کیا ہے اپنی بک لانچ کے بعد. اور جب میں یہاں آئی تو سر نے مجھے بہت عزت دی. سر نے مجھے ایز اے پی ایس یعنی کہ پرنسپل سیکرٹری اپنے پاس ایز اے ہائر کیا, اور اس کے بعد ود ان اے منتھ انہوں نے مجھے سیکرٹری انفارمیشن رکھا. آف کورس جیسے میں نے بتایا کہ ہم نئی سیاسی جماعت ہے, ابھی ہمارا پیغام اس طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچا. لیکن فیضان میں حیران ہوں کہ ایک شخص جو کہ ابھی تک جو ہے پاور کوریڈور میں نہیں داخل ہوا, لیکن اس نے جو اس کا ویژن ہے, اس کے جو پریکٹیکل انیشیٹوز ہیں, وہ شاید پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس اس طرح کے پروگرام نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس ابھی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, PMLN پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ اقتدار میں PMLN رہی. PMLN کے کوئی اس طرح کے انیشیٹوز نہیں کہ عوام کی تقدیریں بدل رہی ہو, عوام کو
जो है नौकरियां मिल रही हो। इस तरह से हमने पीपल्स पार्टी को देखा, वहाँ उनके हम दौर में करप्शन के अलावा कुछ नहीं देखते। या फिर भुट्टो साहब का जो दौर था, वहाँ जो है नारा लगाया गया रोटी कपड़ा और मकान, और हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का एक सिस्टम चल रहा था जब लोग दुनिया पाकिस्तान के पास आती थी कर्जा मांगने, और पाकिस्तान एशियन टाइगर कहलाता था। हमने उस वक्त जो है जो ममालिक को कर्जे दी, जर्मनी, कोरिया वगैरह, आगे हमसे कहाँ है, फिर क्योंकि भुट्टो साहब आते हैं, तमाम वो जो हमारे इदारे होते हैं उनको एक रात में नेशनलाइज कर देते हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमी बिल्कुल शटर हो जाती है, कि बात हम मेरे ख्याल में शायद इकोनॉमी से हम कभी हमारे ट्रैक नहीं कर सके। लेकिन जब मैं खाकान वहीद ख्वाजा साहब को देखती हूँ और मैं यहाँ आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है एस्टैब्लिश किए, उनके कॉलेजेस से बेशुमार बच्चे बच्चियां, क्योंकि खाकान वहीद ख्वाजा साहब का जो सियासी मंशूर है वो 4 चीजों के गिर्द घूमता है: तालीम, फनी तालीम, सेहत और मैशियत। और ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की असास खड़ी है। लेकिन हम देखते हैं कि जितनी सियासी पार्टियां हैं वो तालीम, फनी तालीम का तो कोई नाम ही नहीं लेता, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन, स्किल्ड हमारे नौजवान, और सेहत और मैशियत। आप देखिए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इक़्तिदार में आके अवाम को जो है किसी तरह से भी सेहत के शोबे में फैसिलिटेट किया हो, या कौन सी ऐसी जमात है जिसने तालीमी इदारे बनाए हो, ये कौन सी ऐसी जमात है जिसने एक पाकिस्तान के आम बच्चे के लिए इतना आगे का सोचा हो कि उसको जो है किस तरह से स्किल्ड किया जाए। यानी अगर बच्चा अंडर वो है, मैट्रिक है या मैट्रिकुलेट है या मास्टर्स है, और उसको पाकिस्तान में चूंकि रोजगार के मौके कम है और जो है उसको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, अलावा वो जो है पाकिस्तान अवामी कुव्वत के सेक्रेटेरिएट में हर हफ्ते जो है बच्चों को, नौजवानों को जो है ई कॉमर्स और डिजिटल जो है एजुकेशन, उसके ऊपर जो है क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ताकि वो अवाम, जब ये बच्चे जो हुनरमंदी हासिल करें, स्किल्ड हो और अपना ऑनलाइन कमा सकें, उनको वो सेल्फ रिलायंट हो, उनको किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े, उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैं इस चीज पे हैरान थी कि वो बंदा इक़्तिदार के में आए बगैर ही तालीम के, आप देखें इस खाकान वहीद ख्वाजा साहब के जो रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें डेंटिस्ट्री है, मेडिसिन है, इसके अलावा डी फार्मेसी है और नर्सिंग है। उसमें आप देखें कितने बच्चे हैं जो अब तक जो है इस 18-20 सालों में तालीम याफ्ता होकर पूरे मुल्क में जो है मैशियत का, रोजगार का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा इनका जो हॉस्पिटल है रावल, जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कितने डॉक्टर्स हैं, कितने टेक्नीशियंस हैं, कितने नर्सेस हैं जो रोजगार हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि उनकी सेहत के शोबे में मुझे आप बताएं कोई हुकूमत वक्त है, जो हुक्मरान है, जो है पुरफरेब नारे लगाते हैं, वो जब इक़्तिदार के अवानों में आते हैं तो उनको अवाम के गमों से, अवाम के दर्द से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन ये शख्स 2023 में, 2024 में और फिर 2025 में अवाम के लिए जो है हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराता है। अब जो हालिया जो वो कार्ड है जो अस्करी बैंक के ताउन से है, उसमें हम देखते हैं कि घर के 5 अफराद, यानी कि घर का सरबराह, उनकी मिसेस और 3 अदद बच्चे, वो 25,000 का एक कार्ड लेकर पूरे साल 5 लाख तक का जो है पूरा जो है अपनी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में ले सकते हैं। उसमें आपकी लेबोरेटरी की फीसेस माफ है, उसमें आपकी हम देखते हैं कि आपकी दवाइयां बिल्कुल मुफ्त है। मुझे कोई ऐसा पाकिस्तान का हुक्मरान भी बता दें जिसने अवाम के लिए इनिशिएटिव ली हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इस हवाले से पाकिस्तान अवामी कुव्वत के काउंसलर्स और जो चेयरमैन हैं, आप लोग किस हद तक पुरुमीद हैं कि आप लोग अपना जो है वो ये इलेक्शन विन करेंगे, आपके चेयरमैन बनेंगे? क्योंकि हम बाकी जो ओवरऑल जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जिन पार्टीज़ का आपने अभी जिक्र किया
ان کو ممبرز تک نہیں مل رہے ان کی اپنی پروگرس کی بنیاد پر. تو آپ پاکستان عوامی قوت اپنا ایک نام بھی رکھتی ہے, اپنا ایک ورک بھی گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. تو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے آپ کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں ابھی اسلام آباد میں جو الیکشنز بلدیاتی الیکشنز کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے ہم بالکل پریپیئرڈ ہیں الحمدللہ. ہم نے ہر یو سی سے اپنے جو ہے پینلسٹ فائنل کر لیا الحمدللہ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 27 تاریخ کو ہمارے تمام یو سی سے جتنے وارڈز ہیں اس میں ہمارے تمام کونسلرز کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنے نومینیشن پیپر فائل کرا رہے ہیں. کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خاقان وحید خواجہ نے نہ صرف الیکشن میں بلکہ الیکشن کے بعد بھی اور اس سے بھی پہلے سے یہ جو ان کا NA-48 ہے, یعنی جس میں کھنہ, آپ کا سنم چوک اور غوری, اس طرح کے جو علاقے ہیں جو کہ کافی پسماندہ ہیں اور وہاں پہ پانی کی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں پہ خاقان وحید خواجہ صاحب نے عملی طور پہ جو ہے نہ صرف کھدائیاں کروائی ہیں, یعنی کنویں ان علاقوں میں جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے, بلکہ اس کے علاوہ ان علاقوں میں اسکول بنائے ہیں اور بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جو کہ گورنمنٹ تھے ان کو اڈاپٹ کر کے اور اب بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں کچرے روڈ ٹوٹی ہوئی ہیں, خاقان وحید خواجہ صاحب جو ہے وہیں کے عوام سے جو ہے 200 300 400 کی فنڈز اکٹھا کر کے وہاں کی سڑکیں بنواتے ہیں. اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو الیکشن کے دوران ہے. خاقان وحید خواجہ سر اپنے NA-48 میں جہاں ان کا یہ ہاسپٹل ہے راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل جو پچھلے 18 سالوں سے الحمدللہ قائم ہے, وہاں پہ شروع سے یہ ایکٹیویٹیز کرتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا پاکستان عوامی قوت کا ایک عوامی ٹینکر بھی ہے, پانی کا ٹینکر, چونکہ NA-48 میں پانی کی شدید قلت ہے تو مفت میں لوگوں کو, علاقے کے لوگوں کو وہ پانی فراہم کیا جاتا ہے یا پھر کافی ارزاں کی اس میں. تو جس طرح سے ہماری پاکستان عوامی قوت جو پریکٹیکل کام کرتی آ رہی ہے اور الیکشن سے بہت پہلے سے, تو ہمیں علاقے میں NA-48 میں اسلام آباد میں بہت بھرپور حمایت حاصل ہے. اور آپ دیکھیں گے فیضان انشاءاللہ تعالی پاکستان عوامی قوت جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد کے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی. ہمارے تمام کے تمام امیدوار انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس الیکشنز کو, اپ کمنگ بلدیاتی الیکشنز کو جو ہے سویپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ تو کافی پر امید لگ رہی ہیں, تو آخر میں اسلام آباد کے لوگوں کو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور اپنے پارٹی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسلام آباد کے عوام اور اسپیشلی جو ہے پورے پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے پرفریب نعروں میں آ کر اپنے ملک کی یعنی کہ پیدائش کے بعد 78 سال جو ہے برباد کر چکے ہیں. آپ نے تو جو اپنا وقت گزارنا تھا آپ نے گزار لیا. اللہ رسول کا واسطہ ہے اپنے اولاد کے فیوچر کا سوچیں. ضروری نہیں کہ آج اگر آپ پلمبر ہیں تو کل آپ کا بچہ بھی پلمبر بنے. خدا کے واسطے اٹھے, خاقان وحید خواجہ کا بازو بنے. خاقان وحید خواجہ وہ شخص ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایسا لیڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو کہ پاور کوریڈور میں آئے بغیر ہی عوام کی خدمت کرائے. اس شخص کا کیا فائدہ ہے, ذرا سوچئے گا اس شخص کا کیا فائدہ ہے. وہ شخص ویسے ہی اللہ پاک نے اس کو ماشاءاللہ چین آف بزنس امپائر دیا ہوا ہے. وہ عوام کے لیے سوچتا ہے, عوام کے لیے درد رکھتا ہے, اور ان کے وہ پریکٹیکل انیشیٹوز ہیں کہ آپ ہمارا منشور دیکھیے ایک بار جو کہ ہمارے پاکستان عوامی قوت کے فیس بک پہ موجود ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اپنے منشور کا 80% تو ویسے ڈیلیور کر چکا ہے. جب آپ ان کے بلدیاتی نمائندوں کو اور خاقان وحید خواجہ کو انشاءاللہ اقتدار کے حوالوں میں لے کر آئیں گے اپنی ووٹ کی طاقت سے, تو آپ دیکھیں گے پاکستان کی پریکٹیکلی کس طرح سے تقدیر بدلتی ہے. اور جس طرح سے یہ میں بات کی نہیں, دعویٰ نہیں ہے, ہم بار بار یہ کہتے ہیں, ہم وعدہ نہیں عمل کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گا ہم اپنا 80% منشور تو ڈیلیور کر چکے ہیں. اور جیسے ہی ہمارے پاس طاقت آتی ہے, اور طاقت کس طرح سے آتی ہے, یعنی بس ہمارے پاس اتھارٹی ملتی ہے, وہ اتھارٹی ہمیں آپ کے ووٹ سے ملے گی. تو آئیے خاقان وحید خواجہ کا جو ہے بازو بنیے, پاکستان عوامی قوت کو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ دیجیے اور پاکستان کی تقدیر بدل دیا. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا.